السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیف حالکم؟ حال جیدہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ افتحنا الکتاب، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 40۔ پچھلی بار ہمارا ایک لیسن رہ گیا تھا۔ جی، آپ سب نے اوپن کر لی ہیں اپنی بکس؟ جی الحمدللہ۔ اور یہ کس وجہ سے ہم نے چھوڑا تھا؟ اس میں گنتی تھی، عدد، اس وجہ سے۔ اور میں نے آپ کو ٹاسک دیا تھا کہ 1 سے 10 تک آپ نے عربی میں گنتی یاد کرنی ہے۔ آپ نے کی یاد؟ جی الحمدللہ۔ جی، آپ سنائیں سسٹر سمینہ، 1 سے لے کے 10 تک۔ جی شروع کیجیے۔ واحد، اسنان، بسم اللہ۔ واحد، اسنان، اربع، جی، ثلاثہ، اور سوری ثلاثہ، اربع، خمسہ، جی اور ستہ، ہاں جی، سبع، شاباش۔ جی، ثمانیہ، ثمانیہ، تسع، عشر، تسعہ، عشر، ٹھیک ہے، شاباش۔ عشر، عشر۔ جی یاسمین، سسٹر یاسمین، آپ سنائیں۔ جی، واحد، اثنان، ثلاث، اربع، خمسہ، ستہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ تسعہ عشرہ۔ چلیں سسٹر صوبیہ، آپ سنائیں۔ آپ ایسے لاسٹ کلاس میں پریزنٹ نہیں تھی، تو آپ ایسا کیجئے، دیکھ کے ایک بار پڑھ لیں، یہ سامنے آپ کو ڈسپلے پہ شو ہو رہی ہوگی۔ جی ودی، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ جی شاباش۔ ایک ہوتا ہے عدد، کاؤنٹنگ کو عدد کہا جاتا ہے، اور معدود وہ چیز ہوتی ہے جس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ طالب علم کو عربی میں طالبن کہا جاتا ہے، تو اگر ہم طالب علم کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، ایک ہے تو ہم کہیں گے طالبن واحدن۔ یہ تو اس سے اگلی بات ہے نا کہ ہم نے پھر ساتھ معدود کو کیسے جوڑنا ہے، لیکن پہلے سٹیپ پہ آپ کو 1 سے 10 تک کاؤنٹنگ لازمی آنی چاہیے۔ واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ اور عشرہ۔ اور اگر آپ اس کو کہیں الگ سے پڑھنا چاہیں، یعنی کہیں مفرد لکھا ہو اور آپ آخری اعراب بھی پڑھنا چاہیں، پھر آپ تنوین لگائیں گے، ثلاثتن، اربعتن، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ اور عشرۃ۔ جی سسٹر مہک انشا، آپ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ هل انت بخیر؟ الحمد للہ۔ ماشاء اللہ اچھا، تبارک اللہ۔ جی، جزاک اللہ خیرہ کثیرن۔ یہ میں کیسے پڑھوں؟ میں بھی لاسٹ کلاس میں نہیں تھی اور ریکارڈنگ میں نہیں سن پائی نا۔ آپ دیکھ کے پڑھ لیں۔ کہاں سے واحد، دیکھوں؟ اسنان، یہ واحد جو پہلی والی، یہ جن ورڈز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا، کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ میرے سامنے تو اسکرین۔ يعملون عثمانی سے نہ لا مر جائے گئی يعلمون سسٹر کہاں پہ ہے؟ آپ لوگ کائنڈلی اپنے مائکس آف رکھا کریں۔ یہ دیکھیں، یہ بلیو کلر میں یہ جو میں نے باکس سا بنایا ہے، لیکن میرے اوپر پاس تو یہ اسکرین آ رہی ہے۔ اچھا کون ٹھیک سا ہے۔ ہے؟ نہیں، یہاں پہ تو جسٹ یہ ایک اسکرین آ رہی ہے میرے پاس جس پہ ایک لوگو بنا ہوا ہے۔ نئی اسکرین آپ پھر دیکھیں، کیوں نہیں آپ کو شو ہو رہی؟ اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے دیکھیے آپ۔ اوکے، ویسے ہونی تو چاہیے اگر، لیکن
اچھا آپ اسکرین کو سیٹ کریں، میں تب تک کسی اور سے سنتی ہوں. جی مریم واحد، آپ کو کاؤنٹنگ یاد ہے 1 سے 10 تک؟ نہیں میں سوری یاد ہی نہیں کر سکی. میں نے وہ گرامر جی کا کیا تھا کچھ نوٹس بس بنانے تھے، اس کو میں نے آپ 2 دیکھ دفعہ کے پڑھ سنا. لیں، آپ دیکھ کے جی پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. آپ نے کیا بولا؟ میں بعد میں پڑھ لوں یا اب؟ نہیں آپ دیکھ کے سنا دیں، آپ کو اچھا اسکرین پہ ٹھیک. شو ہو گئی ہوگی. جی جی. یہ کون سے پہلی رو سے پڑھ کے سناؤں؟ پہلی رو سے، جی پہلی رو سے. اچھا یہ پہلے 1 اور 2 میں یہ ہوتا ہے کہ مادود پہلے ہوتا ہے اور عدد بعد میں ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو واحد اور اسنان تھوڑا آگے نظر آ رہا ہے. اور 3 سے 10 جی تک میں عدد پہلے ہوتا ہے اور مادود بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پڑھا ہوا ہے، یہ کورس کیا تھا ایک میں، مجھے اب جی یاد آیا. چلے ٹھیک ہے، پریکٹس نہیں ہے نا. طالب واحد، ایک طالبہ. طالبانی اسنانی، اسنانی ہو گئی ہے. اسنانی، طالبانی اسنانی. جی. طالبانی اسنانی. ثلاثة طلاب. أربعة طلاب. خمسة طلاب. ستة طلاب. ساتھ ساتھ ترجمہ کروں ان کا؟ کر دیں، 6 سے کر دیں. جی. ستة طلاب، 6 طالب علم. سبعة طلاب، 7 طالب علم. ثمانية طلاب، 8 طالب علم. تسعة طلاب، 9 طالب علم. عشرة طلاب، 10 شاباش. طالبہ. یہ جو پہلا ہے نا کاؤنٹنگ والا، تو جی آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کو قاعدہ بتا رہی ہوں کہ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں جو پہلا ہوتا ہے مضاف، اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اس لیے ہم تنوین نہیں لگا سکتے. ہم ایسے نہیں کہیں گے ستتن طلابن، یہ رول کے مطابق غلط ہو جائے گا. تو ہم نے جو جی پہلا ہے جس کو مضاف کہا جاتا ہے اس کا اعراب ہم ہلکا رکھیں گے. ستۃ جی طلابن، سبعۃ طلابن، ثمانیۃ طلابن، تسعۃ طلابن. شاباش، بارک اللہ فی علمک و عملک، قرأتی جیدن، ماشاء اللہ. چلے ہم اپنے اب لیسن کے اوپر آتے ہیں. ہمارا جو لیسن ہے وہ کاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہی تھا. سوال ہے استبدل ما تغییری ما یلزم کما فی المثالین. تبدیل کرنا ہے ضرورت کے مطابق، جیسا کہ ان 2 مثالوں میں دیا گیا ہے. پہلی مثال، یہ ہمارے لیسن میں بھی یہ جملہ گزرا تھا. عمری، میری عمر ہے 15 سنتن. 15 ہوتا ہے 15 سال. اگر ہم اسی کے نیکسٹ پیج پہ دیکھیں تو 11 سے لے کے 20 تک کی کاؤنٹنگ دی گئی ہے. تو 15 کو دیکھیں، 15. یا 15. اب یہاں پہ چونکہ جو معدود ہے ہمارا وہ سنتن ہے، مونس ہے، تو اس کے ساتھ یہ والا پیٹرن لگے گا کاؤنٹنگ کا. 15 سنتن. میں ابھی فی الحال اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ مذکر اور مؤنث معدود کے ساتھ کاؤنٹنگ کا فرق کیا ہوتا ہے. ابھی صرف آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ 15 کو 15 سنتن اس طرح سے لکھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے 15 سنتن، کہ میری جو عمر ہے وہ 15 سنتن ہے. تو یہاں پہ اب یہ انا کے ساتھ تھا، یعنی میں. متکلم کے لیے، متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا. اگر کلام کرنے والا واحد ہے تو اس کا یہ اسلوب ہوگا. اور اگر کوئی مخاطب میں ہے ہمارے سامنے اور ہم اس کو بتاتے ہیں انتا، یعنی کوئی مذکر ہے ہمارے سامنے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی عمر ہے 13 سال، تو ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ عمرو کا. اب ہم کا کی ضمیر استعمال کریں گے انتا کے لیے. انتا کے ساتھ کاف زبر کا کی ضمیر آئے گی. عمرو کا ثلاثہ عشرۃ سنتن. اور ہاشم، ہاشم سمجھیں کہ مذکر غائب ہے، اور اس کے لیے جو ضمیر ہے وہ ہو کی لگے گی. واحد مذکر کے لیے ہو کی ضمیر لگتی ہے، اور واحد تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہما کی ضمیر لگتی ہے، اور جمع مذکر غائب کے لیے ہم کی ضمیر لگتی ہے. تو یہ ضمائر چونکہ ابھی آپ نے گرامر میں بھی نہیں پڑھے، تو یہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا لگانا ہے.
تو آپ میں سے کون اس کو سالو کرنا چاہیں گی؟ میڈم میں کروں؟ اسمینا. پہلے کسی اور کو موقع دیتے ہیں. جی سسٹر مریم آپ پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتا اور اربا اس کے ساتھ آپ اس کو کیجئے. انتا کے انتا ساتھ امورکا امروکا. اربعہ امورکا اربع عشرة سنة. اربع عشرة سنتن. بارک اللہ فیک. آگے ہوا. هو عمرك عشرة. ہوا ہوا کے لیے ضمیر کون سی لگے گی؟ ہوا کے لیے ضمیر لگے گی واحد مذکر غائب کی، اور وہ کون سی ہوگی؟ واحد مذکر غائب کی. یہ دیکھیں، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے ہاشم کے ساتھ. وعمره عمرہ. عمرہ تیس اربع پڑھیں گے ٹیچر. ستہ. ستة. هو عمره ستة جی عشرة سنة. ستہ دیکھیں کس کو کہتے ہیں؟ سکس کو. جی. خمسہ 5 اور ستہ 6. یعنی میری جو عمر ہے وہ کتنی ہے؟ تقریباً 16 سال. یہ دوسرے جملے میں ہیا کے ساتھ. ہیا کے ساتھ آپ سوچیں کہ ضمیر کون سی لگے گی؟ ہو واحد کے ساتھ، ہما تثنیہ کے ساتھ، ہم جمع کے ساتھ. یہ مذکر کے لیے تینوں ضمائر تھی. اب ہم مؤنث پہ آ جاتے ہیں. واحد مؤنث غائب کے لیے کون سی ضمیر لگے گی؟ آپ نے تو گرامر پڑھی بھی ہے نا، بتائیں. هي ثلاثة. نہیں هي عمرك عمرو. عمرو کے ساتھ کون سی ضمیر لگے گی؟ عمرو. عمره کی آئے گا نا. کوئی اور بتائیں آپ میں سے. میں کروں؟ عمرها. عمروہا. عمروہا آئے گی. عمرها هي عمرها 17 سنة. جی 17 سنتن. خمسہ ستہ سبع. سبع 7 کو کہتے ہیں، تو 17 ایئرس. حسن. حسن کے لیے حسن عمره 18 سنة. جی 8 سنتن. اور زینب حسن ان کی جگہ آپ نے عمرو لگانا ہے نا، اس کی عمر. جی ضمیر کون سی لگے گی حسن کے لیے؟ عمره. عمرہ. شاباش، بارک اللہ فیک. جی سسٹر کلثوم آپ آگے پڑھیں زینب کے ساتھ. زینب عمرها 19 سنة. 19 جی أنا جی سنتن. ٹھیک ہے. 19 سنة. انا. أنا عمرنا اس کے ساتھ نہ لگائیں گے. نہیں یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے. واحد کے لیے کیا لگتا ہے؟ أنا عمر. اگر یہاں پہ نہ ہوتا نا، جمع متکلم ہوتا، پھر ہم کہتے امورنا، ہماری عمر. اب یہ ہے میری عمر، تو اس کے لیے ایک یا متکلم کی ضمیر لگتی ہے، جی أنا یہ والی عمري. عمری. أنا عمري 15 سنة. ہم، 10 سنة. انا أنتي نہیں بولیں گے. جب ہم یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ساتھ لگا دیا ہے انا، انتا اور ہاشم، لیکن جب ہم بتائیں گے نا جملہ ہم بولیں گے تو ہم عمری سے ہی شروع کریں گے. جی ہم جب عمري اردو میں بولتے ہیں، جب ہم اردو میں بولتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ میری عمر 15 سال ہے، ایسے تو نہیں کہتے. ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں نا کہ میری عمر اتنی ہے. تو عمری 15 سنتن. اچھا آگے انتی سلاس. جی أنتي عمرها انتی کے 3. لیے کون سی ضمیر لگے گی؟ عمرك عمرو کی. نہیں جی عمرك. أنتي عمرك جی انتی نہیں آئے گا، صرف عمر کی. عمر عمرك کی 13 سنة. ہاں أنت عشرہ.
अशरता सनातन। यहाँ एक फर्क देखें कि यहाँ पे ये अगर मादूद हमारा मुन्नस है तो उसके साथ जो 10 लगेगा ना उसमें शीन साकिन होगा, अशरता। और जो मुजक्कर या अगर मादूद है तो उसके साथ जो 10 लगेगा वो आशरा लगेगा, यानी उसमें फिर शीन के ऊपर जबर होगी। और मुज़क्कर के 10 के साथ फिगर में, अक्षर अलग है। हाँ जी, ठीक है। जो मुजक्कर वाला है उसमें शीन पे जबर होती है और जो मुन्नस वाला है ना उसमें शीन साकिन होती है। अच्छा, ये है। आगे है अंता है तो उमुरु का लगेगा ना? उमुरु जी, का, उमरू का। उमुरु का अरबा अशरा सनतन, अरबा अशरता सनातन। अशरत अब सनतन। अजरिल हिबारा का माफिल, मिसाल हिबार बनाना है बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि इस मिसाल में दिया गया है। ये इन्होंने हमारे लेसन में से ही उठाया, ये चारों जुमले हमारे लेसन में भी थे। अब रियाज और अल जामिया इसके मुताबिक बनाना है। सवाल पहले बनाएंगे, अइना तस्कुनु, आप कहाँ रहते हैं? तो जवाब होगा अस्कुनु फिर रियाजी, मैं रियाज में रहता हूँ या रहती हूँ, दोनों के लिए ही होगा। फी अय्यी शारी इन तस्कुनु, आप किस शारे रोड पे रहते हैं? अस्कुनु फी शारी इल जामियाती, जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी रोड पे रहती हूँ या रिहाइश पजीर हूँ, कुछ भी तर्जमा हम कर सकते हैं। तो ये कौन पढ़ेंगी? जी सिस्टर सोबिया आप पढ़ेंगी? जी बच्ची। अइना तस्कुनु, जी अइना उसको तस्कुनु, आप कहाँ रहते हैं? अस्कुनु फी बगदादी, ये और बगदादी। फी अजी शारिइन तस्कुनु, शाबाश, अस्कुनु फी शारिइ रशीद। बारकल्लाहु फीक, असंती। आगे अगला है खुर्तूम और नईल। खुर्तूम जगह है बच्ची और नईल जो है वो शारे है। जी आप ही पढ़ें। अइना तस्कुनु, अस्कुनु फिल खुर्तूमी, फी अजी शारिइन तस्कुनु, अस्कुनु फी शारिइन नईल। नईली आएगा ना, फी शारिइन नईली, नईली। फी शारी इल नईली। अइना तस्कुनु, अस्कुनु फी दमिश्की। दिमश्क, अ, क्या बच्ची, मुझे दिमश्क, समझ नहीं आया। दिमश्क, दिमश्क। दिमश्क। और फी अय्यी शारिइन तस्कुनु, अस्कुनु फी शारिइन नसरी। शाबाश, अइना तस्कुनु, अस्कुनु फिल काहिरती, फी अय्यी शारिइन तस्कुनु, अस्कुनु फी शारिइल अज़हरी। शाबाश, शुक्रन जजीला। ये जो अगला सवाल है ये पर्सनल रिलेटेड सवाल हैं, वही जो लेसन में थे। अब ये मुतकल्लिम के मुताबिक जवाब देने हैं। तो ये सिस्टर यास्मीन आप पढ़ें। जी। माँ अस्मुका, तुम्हारा नाम क्या मसमू, मसमूका, है? आपका नाम मस्मुका, क्या है? हाँ तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है? आ, ये लेसन में से बोलना है या अपना खुद का बोल आपने सकते अपना बताना है। हैं? अपना बोलना। इसमें यास्मीन, जी, कम सनतन उमरू का, आपकी उम्र कितनी है? उमूरी, जी, अम, उमूरी खमसा। आ, ये देखें, 20 से लेके 30 तक ये सारे फिगर दिए गए हैं। जी तो हमारा अब जो मादूद है वो सनातन है ना, तो ये इस तरफ वाली काउंटिंग आप चूज करेंगी। अगर आपकी एज 20 से 30 के दरमियान है तो जी 21 के लिए ये ऊपर वाला और ये 30 तक ये। जी। जी बताएं, क्या एज आ, है आपकी? उमूरी इससे ज्यादा है तो मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ। खमस। चले आप कुछ भी बोल दें यहाँ से।
हाँ 21 से 30 अच्छा तक अच्छा। कुछ भी बोल दो। हाँ तो उमरी उमरी सबउन व इशरून। 27। सबअ व इशरूना सनतन। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार होगा। अब आगे अगर किसी की 30s में है तो वो यहाँ इशरूना की जगह सलासूना लगा देगा। सबअ व सलासूना सनतन, तो वो हो जाएगा 37। अगर किसी की 40s में है तो वो अरबाउना लगा देगा। सबअ व अरबाउना सनतन। मैम इसमें जैसे कम सनतन उम्र का, तो हम हाँ भी जी, जब हमारे लिए सीधा उम्र ही आएगा, उम्र की आएगा, काबजेर की। की आएगा अगर ना? हम किसी फीमेल से पूछेंगे आपकी उम्र कितनी है तो हम कहेंगे कम सनतन उम्र की। अगर हम किसी मेल से पूछते हैं तो हम यही इसी तरह से पूछेंगे कम सनतन उम्र का। अइना लेकिन तस। जब मैम जब जी, यानी कि हमने जैसे ये सवाल है, तो ये ही और शी दोनों के लिए कम सनतन उम्र का। उम्र का जो है वो ही के लिए है और उम्र की शी के लिए है। लेकिन यहाँ पे ये यू के लिए है, मुखातिब के लिए। उस मेल, पे जबर ही मेल आएगी। के लिए, मेल के लिए, मुखातिब के लिए। इंग्लिश में तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यू ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जी अरबी जो है वो कुछ वसी जुबान है, इसमें हर के लिए अलग ज़मायर हैं। इसमें मेल यू के लिए का है और फीमेल यू के लिए की है ज़मीर। जजाक। अइना तस्कुनु, अम, यास्मीन। जी। अस्कुनु अम, अस्कुनु अल हिंदिया। कंट्री का नेम बताएंगी। जी। हाँ अल इंडिया, अल इंडिया। अरबी में जो है वो डाल नहीं होता, तो उसकी जगह आप दाल इस्तेमाल कर लें। अल हिंदी। ठीक है, हिंदी। अस्कुनु अल फी हिंदी। अय्यी फी अय्यी शारिन तस्कुनु। आप कुछ भी बता सकती हैं। अगर आपकी इशारे का कोई नाम नहीं है तो आप जामिया बता सकती हैं, फी शारे इल जामियाती, या फी शारे इल मकतबती, या फी जी शारे इल मस्जिदी, जी मस्जिद की रोड, या फी शारे इल मतारी, एयरपोर्ट रोड। जी। अस्कुनु अस्कुनु फी विशार इल जामिया, जामियती। और अगर मार्केट रोड है जी। और अगर मार्केट रोड है तो फिर उसके लिए आप कहेंगी कि फी शारे सूकी। तुर्की। फी अय्यी हय्यिन तस्कुनु, आप किस सोसाइटी में रहती हैं? अम, अस्कुनु अस्कुनु फी अय्यी हय्यिल अशरुन। हाँ, अय्यिल अशरुन। इमारात, जो हाउसिंग सोसाइटी होती है। उसका नाम बोलना है ना? हाउसिंग तो सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी का नाम बोलना है कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं, बोलना नाम बोल दें आप। हम्म। है? अस्कुनु अय्यी फी अय्यी बालाजी टावर। चलें, ठीक है, हम आगे। हमारा अगला जो लेसन है आज का, वो है मोहम्मदुन तालिबुन फिल मदरसत सानविया। सानविया कहते हैं हाई स्कूल। मोहम्मद जो है वो हाई स्कूल में तालिब इल्म है। उम्रुहु तिसा अशरता सनतन। उसकी जो उम्र है 19 ईयर्स है। यहाँ से आप देखिए कि तिसा अशरता सनतन 19 ईयर्स, उसकी उम्र जो है वो 19 ईयर्स है। वह हुआ यस्कुनु फी बैतिन जमीलिन, वो बहुत ही खूबसूरत घर में रहता है। सकना यस्कुनु कहते हैं रहने को। सकना इसका फेले माजी है और यस्कुनु इसका फेले मजारे है। फी हय्यिल मतवारी, जो एयरपोर्ट सोसाइटी है एयरपोर्ट के करीब, उसमें वो रहता है। फी शारी इल कुदसी, ये रोड का नाम है। कौला मोहम्मदुन, मोहम्मद ने कहा, या वालिदी, ए मेरे वालिद, ला अस्तती उन नौमा, मैं सो नहीं सकता। वला अस्तती उल किराता, और ना ही मैं पढ़ पाता हूँ। सऊतु सऊतु त्वाइरातिन मुज़इजुन। सऊतु त्वाइरात, ये त्वाइरात जो है वो तायरातुन की जमा है।
ताइरातुन कहते हैं एरोप्लेन को, और ताइरात उसकी जमा, यानी बहुत से जहाज। सऊद कहते हैं आवाज को, हवाई जहाज की जो आवाज है, मुज़इजुन, वो बहुत शदीद है। लिमाजा ला नंतकिलु, इंतकला यंतकिलु से है ये मुंतकिल होना। शुरू में अलामत मज़ारे नून लगा हुआ है। मैंने आपको 4 अलामत मज़ारे बताई थी कि वो फ़ेल के शुरू में वही फ़ेल मज़ारे के शुरू में लगी होती हैं। यतान, या ता अलिफ और नून। अगर यहाँ पे या लगा हुआ होता यंतकिलु, तो इसका मतलब होता कि वो मुंतकिल होंगे। नन ताकिलु है तो इसका मतलब है हम मुंतकिल होंगे। अगर इन ताकिलु होता तो मतलब होता कि मैं मुंतकिल होऊंगा, और तन ताकिलु का मतलब कि आप मुंतकिल होंगे। तो यहाँ पे अलामत मज़ारे नून लगी हुई है, तो इसका मतलब होगा कि हम मुंतकिल होंगे इला बैतिन जदीदिन, नए घर में। लिमाजा आवाज नहीं आ रही। लन ताकिलु इला बैतिन में मुंतकिल क्यों नहीं? मिनट वेट कीजिए। सिस्टर आपकी आवाज रुक गई है। म्यूट हो ऐसे ही जी। यहाँ से कोई रीड करें। कौला वालिदुहु। मैं गया। पढ़ूं? मैं पढ़ूं? जी जी, आप पढ़ें सिस्टर महक। जी, शुक्रिया। कौला वाले कौला वालिदूहु इस्बिर या वालदी हादिही आखिरु सनातिन ली मतारिल कदीम। कौला मुहम्मद वहालल मतारुल जदीदु दाखिलल मदीनती ऐसन। कौला वालिदूहु ला अल मतारु अल जदीदु खारिजा अल मदीनती। इब्तसमा मुहम्मदुन सुम्मा तनावला किताबतुन। तनावला किताबहू। तनावला किताबहु। जी शाबाश। आप सबने अपने ग्रुप्स में लेसन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, एक दूसरे को सुनाना भी है एक दफ़ा। और ये जो अरबी में जुमले हैं, ये भी जितने आपको मैक्सिमम याद हो सकें ज़रूर आप याद करने की कोशिश करें, और ये भी सुनाएं। इस लेसन की जो उर्दू है मैं कल ग्रुप में भेज दूंगी, तो आपने फिर आप सब ने प्रैक्टिस करनी होगी उसकी। और मुफरदात भी जो दरमियान में आए वो आप याद करें। जैसे यहाँ पे नींद के लिए नौम इस्तेमाल हुआ है, किराआ पढ़ने के लिए सऊत आवाज को कहते हैं, तौइरा जहाज को कहते हैं। और कुछ फेल इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अस्ततीउ, मैं इस्तात रखता, यस्कुनु, वो रहता है। तो वो कहता है कौला वालिदुहु, अपने उसके वालिद उसको कहते हैं इस्बिर, सबर करो, या वलदी, मेरे बेटे। अब यहाँ पे ये जो या है, या मुतकल्लिम की लगी हुई है, वो उसको कह रहा है कि मेरे बेटे सबर करो। इस्बिर फेले अमर है, हुक्म दिया जा रहा है। सबरा यस्बिरु से है ये इस्बिर फेले अमर। हाजी ही आखिरु सनतिन लिल मतारिल कदीमी, ये आखिरी ये आखिरी साल है इस पुराने एयरपोर्ट पे। मतौर जो है वो एयरपोर्ट को कहा जाता है। तौइरतुन एरोप्लेन को, और मतौर एयरपोर्ट को। काला मोहम्मदुन वहलिल वतारुल जदीदु दाखिल अल मदीनती ऐजन। मोहम्मद ये पूछता है कि क्या जो मतारुल जदीद, नया एयरपोर्ट होगा, दाखिल अल मदीनती, वो भी शहर के अंदर होगा, ऐजन, इसी तरह जिस तरह ये है शहर के अंदर। कौला वालिदहू, उसके वालिद कहते हैं, ला अल मतारुल जदीदु खारिज अल मदीनती, वो शहर से बाहर होगा। इब्तसमा मोहम्मदुन, मोहम्मद जो है वो मुस्कुराता है। सुम्मा फिर, तनावला किताबहू, वो अपनी किताब पढ़ना शुरू कर देता है। आयसन का आपने क्या बताया? इसी तरह
अकमिल जुमल अल आतियाता बिल कलिमतिल मुनासिबती। मोहम्मद डैश फिल मदरसती सानविया। क्या आएगा यहाँ पे? जी, तालिब मोहम्मद तालिब तौलेब। तालिब यस्कुनु मोहम्मद फी मोहम्मदुन फी बैतिन। ये इसको आप पेश तनवीन कर लीजिए क्योंकि मोहम्मद के ऊपर पेश तनवीन आती है, मोहम्मदुन होगा। लेसन में तो मोहम्मदुन ही था। ये देखें, पेश तनवीन अरबी में इस तरह से लिखी जाती है जिस तरह ये लिखी हुई है। एक पेश नीचे को होती है और एक हल्की सी साजुड़ी हुई ऊपर। और ये जो है वो एक पेश अगर लिखी हुई हो तो इसका मतलब होता है सिंगल पेश। तो मोहम्मद के ऊपर पेश तनवीन आती है। यस्कुनु मोहम्मदुन फी बैतिन। जमील। जमील। फिर बैतु मोहम्मदिन फी हयी किस सोसाइटी में था उसका घर मोहम्मद अलबतार। का? अलमतार। हय्युल मतारी। यस्कुनु मोहम्मदुन फी शारी किस कुदुस रोड पे था? कुदसी। कुदूस। तुसी। जी। हाजिही आखिरु। क्या है? आखिरी साल है, शहर है या दिन है? साल है साल सनद जी। सनद अब सवालों के जवाब दीजिए। अईना यदरुसु मोहम्मदुन। वो कहाँ पे पढ़ता है? मोहम्मदुन तालिबुन फिल मदरसति सानविया। तानविया। शाबाश, सानवियती। कम सनतन उम्रुहु। उसकी उम्र कितनी है? तिस्आ अशरतन सनतन। जी, थोड़ा सा सवाल से उठाएंगे। उम्रुहु तिस्आ अशरता सनतन। फी अय्यि हय्यिन यस्कुनु। वो किस सोसाइटी में रहता है? फी हय्यिल मितार। मद्वार। फी हय्यिल मतवारी। यस्कुनु। मसमुश। जी, यस्कुनु फी हय्यिल मतवारी। मसमू शारी इल्लजी यस्कुनु फी। किस शारे में वो रहता है? फी शारे यस्कुनु। खुद। फी शारी इल कुदसी। अइनल मतवारुल कदीम। पुराना एयरपोर्ट कहाँ पे था? अल मतवारुल कदीम अलमतारुल कदीम। दाखिल अल मदीना थी, शहर के अंदर था। अइनल मतवारुल जदीद जदीदु। नया एयरपोर्ट कहाँ पे है? अल मतारुल जदीदुल खारिजल मदीनती। शाबाश। अल मतारुल जदीदु खारिजल मदीना थी। अब ये अगला सवाल है। द खतअन तहतल कलिमतिल गरीबती फी कुल्ली मजमुअतिन। दुआ कहते हैं कि सेलेक्ट करें या निशान लगाएं जो इसमें मुनफरिद है, जो इनसे मैच नहीं करता, जो कॉमन नहीं है इन सब में। जैसे यकतुबु यगसिलु और युनज़्ज़िफु सारे फेल हैं। अब दरमियान में ये एक इसम आ गया, अल किताबु। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इसम है? इसके साथ अलिफ और लाम होता है। अलिफ और लाम जो है नाम। इसको इसको क्या कहते हैं उर्दू में? अलिफ और लाम को ये मारफा की अलामत है। अरबी में तो इसको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। मारिफ बिल लाम भी कहते हैं और ये मारफा के लिए लगाई जाती है। जी, अलिफ लाम मारफा के लिए लगाई जाती है। अच्छा, अब दूसरे में अल मस्जिदु है, अत्वायरातु है और अल कलमु है। ये तीनों तो यश्तरी। इसम है। यश्तरी, यश्तरी दरमियान में एक फेल आ गया। और फी मीन और इला हरूफ हैं और यकरऊ जो है वो फेल है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? कलिमतुल यकरऊ। गरीबा यकरऊ। यकरऊ हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अल मतारुल जदीदु खारिज अल मदीना थी। जो नया एयरपोर्ट है वो शहर से बाहर है। अब मतार की जगह मदरसा भी हो सकता है या कोई भी और वर्ड हो सकता है। अगर हम मदरसे के बारे में बताना चाहें कि अल मदरसातुल जदीदतु, लेकिन एक चीज फर्क हो रही है। मदरसा मुजक्कर है या मुअन्नस है? बताएं, आपने फिर से ग्रामर में पढ़ चुके हैं। मोहनस से बोलता लगी। मुअन्नस है। और कौन सा मुअन्नस है? अलामती। अलामती मुअन्नस है। तो अरबी में एक कायदा है कि जिस जो भी इसम होता है जब उसकी सिफ्त बताई जाती है ना तो वो सिफ्त उस इसम से मुताबिकत रखती है। अब ये चूंकि मुअन्नस है, अब जो हम इसकी सिफ्त लेकर आएंगे ना उसको भी हम मुअन्नस बना देंगे गोल ता लगा के। और आप ये ग्रामर में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी इसम को जब हमने मुअन्नस बनाना हो तो हम क्या करते हैं?
गोल ता लगा क्या दे। लगाते हैं? گول تا لگا دیتے ہیں. تو جدید تھا ہمارے پاس ورڈ نیا، تو ہم نے اب مونس کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے تو ہم جدیدہ کہیں گے. المدرسۃ الجدیدۃ خارج المدینہ تھی. یا اگر داخل ہو شہر کے اندر ہو تو المدرسۃ الجدیدۃ داخل المدینہ تھی. یہ پڑھیں گی سسٹر بشرا پڑھیں گی. الملعب جدید خارج المدینہ تھی. جی الملعب الجدید جو خارج، آخری والا تھا نا اسی کو ہی آپ نے لینا ہے. داخل المدینہ تھی. اچھا داخل المدینہ تھی، مدینہ کے اندر ہے. ہاں جی شہر کے اندر. الملعب جدیدۃ وسط جی المدینہ تھی. اس کو جو ہے نا آپ ملا کر ہی پڑھیں گی. الملعب الجدید. الملعب، اچھا الملعب الجدید اچھا جدیدو ہے. الملعب الجدید وسط المدینہ تھی. ہاں جی درمیان میں ہے بالکل شہر کے وسط المدینہ. اب حدیقہ آ گیا ہے، باغ آ گیا ہے. جی الحدیقۃ الجدیدۃ جی وسط المدینہ تھی. شاباش. امامہ سامنے. ہاں جی الحدیقۃ الجدیدۃ جی امام المدینہ تھی. جی یہ سارے جو ہے نا ان کو ظرف کہا جاتا ہے جو لوکیشن بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ سارے منصوب ہوتے ہیں. ان کے آخر میں زبر آتی ہے جیسے داخلہ، خارجہ، وسطہ، امامہ، خلفہ. تو ان کو ظرف کہا جاتا ہے. مسبحہ، مسبحہ کا مطلب کیا ہے میم؟ سوئمنگ پول. اچھا المسبح الجدیدۃ المصباح الجدید. المصباح الجدید. المسبح الجدید، المسبح الجدید امام المدینہ تھی. شاباش. خلفہ. خلفہ المسبح الجدیدۃ خلف المدینہ. المصباح الجدید خلف المدینہ تھی. جی جدید المطوار ایئرپورٹ. المطار، المطار الجدید، المطار الجدید نعم خلف المدینہ تھی. ماشاء اللہ تبارک اور اللہ. خارج. اس کے بعد المطار الجدید خارج المدینہ تھی، خارج المدینہ تھی. خارج المدینہ تھی. اللہ یسلم کی بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیرہ. یہ جو نیکسٹ ہے اس میں آپ نے املا الفراغ بالکلمت المناسبت، یہ مناسب الفاظ لگانے یہ جو دیے گئے ہیں. عمری ستہ عشرہ کیا آئے گا ان میں سے؟ جی آپ میں سے کوئی بھی بتا دیں کیا آئے گا. سنتن، سانتن. ڈیش استطیع النوم. یہ سارے جو جملے ہیں وہ لیسن کے اندر سے ہی نکالے گئے ہیں. اس نے کہا تھا میں سو نہیں پاتا، کون سا حرف استعمال کیا تھا اس نے؟ لا. لا، لا. لا استعمال اس کو کیا تھا. اس کو جو ہے نا لا نافیہ کہتے ہیں. کسی بھی بات کو اگر منفی لے کے جانا ہو کہ ایک ہے میں سو پاتا ہوں، اور اگر کسی نے کہنا ہو میں نہیں سو پاتا ہوں، تو اس کے لیے یہ لا استعمال ہوتی ہے. پھر ڈیش التلمیذۃ الجدیدۃ داخل الصف. حل، حل، حل. جیسے اس نے سوال کیا تھا کہ جو نیا ایئرپورٹ ہے وہ شہر کے اندر ہی ہوگا. حاذا آخر ڈیش للسیارۃ القدیمہ تھی. یہ آخری کیا ہے، سال ہے یا हाँ شہر साल में ستة إيه تسعة آخری شہر مہینہ سنة. ہے؟ سال تو ہم نے سنتن استعمال کر لیا، باقی شہر رہ گیا. حاذا شہر آخر شہرہ. شہر السیارات القدیمۃ. آخر شہرن. حاذا آخر شہرن للسیارۃ القدیمۃ. الکتاب الجدید ڈیش الحقیبۃ. داخل، داخل، داخل مراد یہ ہے کہ جو نئی کتاب ہے نا وہ بیگ سے باہر ہے. الکتاب الجدید
خارج حقیبتی. نہیں، بیگ کے اندر ہے، اچھا داخل داخل الحقیبتی، اور اگر باہر ہو تو خارج الحقیبتی۔ اب ان کو آپ نے ترتیب دینا ہے، ان سب کو میں جس سے پوچھوں گی وہی بتائیں گی۔ سسٹر ارم آپ بتائیں، رتب الکلمات الآتیۃ لتکون جملا مفیدہ، ان کو آپ ترتیب دیں۔ سب سے پہلے ہے سنتن، عمرہا، عشرتا، خمسہ اور فاطمہ، یہ چیپٹر کے اندر سے ہی ہے۔ یہ جملہ کیسے شروع ہوگا جلدی سے بتائیں، 340 پہ ہم نے نا گرامر شروع کرنی ہے۔ کوئی اور بتا دیں جو جلدی سے بتا سکیں، جی میم، میم یہ میں ہے بتاؤں؟ بتائیں۔ فاطمہ عمرها خمس عشر سنتن۔ شاباش۔ اگلا، نذهب حدیقہ، لا، لماذا، جمیلہ اور الا۔ لماذا لماذا، لماذا لا، نذهب لماذا لا لا نذهب لا نذهب حديقة الا۔ إلى جميلة۔ شاباش۔ ہم نئے باغ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پھر اگلا تیسرا، یوم ہے، هذا جی جی، هذا المدير ہاذا اول یومن، یہ پہلا دن ہے، هذا أول يوم المدير الجديد۔ مدیر الجدیدی، یہ نئے پرنسپل کا پہلا دن ہے۔ اور القلم الحقیبہ الاحمر خارج، القلم جی، الأحمر خارج الحقيبة۔ شاباش، القلم الاحمر خارج الحقیبتی، جو قلم ہے ریڈ کلر کا وہ جو ہے باہر ہے بیگ سے۔ پھر فلسطین، المدرس حیی فی یسکن، المدرس يسكن في حي فلسطين۔ جی، فی حیی فلسطین، مدرس جو ہے وہ رہتا ہے فلسطین کی سوسائٹی میں۔ یہ اگلا جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس میں آپ نے ایسے لماذا لا ننتقل الی بیت جدید، ہم کیوں نئے گھر میں منتقل نہیں ہو جاتے؟ تو بیت کی جگہ اس نے مدرسہ دے دیا ہے، مدرسہ لگا دیں گے۔ جمیل دے دیا ہے تو جدیدہ کی جگہ جو ہے وہ جمیلہ آ جائے گا۔ اور ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، مدرسہ ہے نا تو اس کی صفت مؤنث ہی لے کر آنی ہے، اور اگر مذکر ہے تو اس کی صفت مؤنث لائیں گے۔ اب جیسے ملعب جو ہے مذکر ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ مذکر آئے گی۔ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، صغیر چھوٹا، مصباح سوئمنگ پول، جدید نیا، بعید گھر۔ اور جو اس سے اگلا ہے اس میں آپ نے بس یہ پہلے والا سالو کرنا ہے آپ سب نے، باقی یہ دو نہیں کرنے۔ یہ دوسرا تو والدہ سے سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ جو ہے ہمسائے سے سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، تو آپ نے بس یہ پہلے والے کرنے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو پہلے سسٹر یاسمین نے بتائے تھے۔ نام بتانا ہے، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ اگر پاکستان سے ہیں تو آپ کہیں گے کہ انا من پاکستان۔ ما جنسیتو کا، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ تو آپ کہیں گی کہ انا پاکستانیتن، میں پاکستانی ہوں۔ مونس کے ساتھ جو ہے وہ ایک گول تا لگتی ہے۔ اینا تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو آپ اپنے شہر کا نام بتائیں گے کہ انا، جیسے انا فی اسکنو فی رحیم یار خان، تو آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیں گے۔ پھر شارعین کا نام بتانا ہے، پھر ہئی سوسائٹی کا نام بتانا ہے، پھر سنتن عمرو کا اپنی عمر بتانی ہے، اور اینا تدرسو، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادرسو فی الجامعاتی، میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، یا اگر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ مدرسہ یوز کر سکتے ہیں کہ ادرسو فی المدرسہ تھی۔ اس طرح سے یہ دو آپ نے سالو کر کے آپ سب نے گروپ میں بھیجنی ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے۔ ہم نے اس ویک جو گرامر کا لیسن نمبر 6 تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ عدد کے بارے میں۔ سب عدد کے بارے عدد۔ میں، اور یہ ایک حدیث سے شروع ہوا تھا،
अन आयशा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو کا، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ اجرن کی جو تثنیہ ہے یعنی اس کا جو مثنیٰ ہے، دو اجر، اس میں الف اور نون لگ جاتا ہے، تو واحد اسم کے آخر میں الف نون لگانے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور حقلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی تلاوت پر خوب محنت کرنی چاہیے کہ ہم اس کو جتنا نکھار سکیں، جتنا عمدہ بنا سکیں، جتنا اس کے قواعد میں اور صفات میں بہتری لا سکیں، ہمیں لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے فرمانبردار اور معزز فرشتوں کا ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب کریں۔ تو عدد کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدد نمبر کو کہتے ہیں، کاؤنٹنگ کو عربی میں عدد کہتے ہیں۔ عدد تین ہوتے ہیں، اور یہ عربی زبان کی ایک وسعت ہے کہ اس میں تین عدد ہوتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں بھی اور انگلش میں بھی سنگولر پلورل، اور اردو میں واحد اور جمع، لیکن انگلش میں عربی میں یہ ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جو لیسن تھا یہ اسی کے بارے میں تھا۔ تو اب بتائیں کہ ولدن کا کیا بنے گا، تثنیہ کیا بنے گی؟ جی سسٹر مہک، آپ ولدن کی تثنیہ بنائیں۔ ولدن کی جی تثنیہ بنائیں۔ ولدین، ولدن، ہاں جی، ایک تو ولدینی ہے اور دوسری ولد ولدانی، ہاں جی ولدانی، جو مین ہے نا وہ ولدانی ہی ہے، لیکن کسی سبب کی وجہ سے ولدینی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ٹھیک، اگر ہم نے ویسے جنرلی کہیں پہ بنانی ہے تثنیہ تو ہم ولدانی ہی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، بنتن، بنتانی، ہاں جی، اور دوسری دوسرے بنتینی، جی صالحن، صالحانی، ہاں جی، اور دوسرے دوسری صالحینی، صالحینی، ایک میں آنی کی ساؤنڈ آئے گی اور دوسری میں عینی کی ساؤنڈ آئے گی۔ امراتن، امراتن عورت کو کہا جاتا ہے، امرااتانی، ہاں اور جی، دوسری میں امرااتینی۔ شاباش۔ یہ جو گول تا ہے مؤنث کی علامت، اسی کے آگے الف نون لگا دیں گے تو اس سے یہ مثنیٰ بن جائے گا۔ جیسے یہ یہاں پہ یہ ساری جو ہیں مؤنث کی اگزامپلس دی گئی ہیں، تو یہاں پہ ایک مجھے نیو اسٹوڈنٹ بھی نظر آ رہی ہے، شمس النہار، کچھ اس طرح کا نام ہے۔ آپ اپنا مائک اوپن کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے فرسٹ ڈے کلاس جوائن کی ہے؟ ہاں فرسٹ کیا ہے، میں سن رہی ہوں۔ آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے پہلے؟ نہیں پڑھی نہیں ہے، مجھے اتنا نہیں آتا ہے، مگر میں سن رہی ہوں اس لیے کہ کچھ تو آ جائے گا۔ آج میں نے چلیں لکھا، آپ نے مجھے ٹائمنگ کا آپ نے پتہ نہیں نوٹس ہوتا ہے نا کس وقت ہے، ٹائمنگ کیا ہے اس کی اور کون سا دن ہے۔ ہفتے میں صرف ایک دن کلاس ہوتی ہے، تھرسڈے کو 3 سے اچھا 4، تو آپ نے کوشش کر کے ضرور جوائن کیا کرنی ہے، کیونکہ جو ہم فرسٹ ڈے سے سیکھتے ہیں نا، تو ساتھ ساتھ جب سیکھتے ہیں تو وہ ایزی رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہم کور کرتے رہتے ہیں اور پروگرس ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی کبھار کلاس جوائن کریں تو پھر سیکھنے کا وہ پروسیس نہیں ہوتا، کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، وہ اگر کبھی دوبارہ ریپیٹ ہوں ہمیں پھر سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہم ودرا کرنے کا سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، مجھے آ ہی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کہاں پہ کمی کی ہے۔ جی تو اس بالکل۔ لیے ریگولر رہیں، استقامت کے ساتھ اس کو جوائن کریں، جو ہاں، ٹاسک آپ کو ملے اسے بھی پرفارم کریں، یہ بہت آسان ہے، بالکل بھی پھر مشکل ویسے تو نہیں ہے۔ ویسے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اتنے پڑھی لکھی ہوں نہیں ہے، مجھے لکھنا وکھنا نہیں آتا ہے، مگر میں کوشش یہ کرتی ہوں، پڑھ تو لیتی ہوں میں، مگر عربی یا کوئی بات اردو نہیں، یہ سب۔ آپ اگر آپ کو لکھنا نہیں بھی آتا تو آپ بس سنا دیا کیجیے گا۔ ہاں میں کوشش کروں گی، یہی میں یاد تو کروں کم سے کم کچھ کچھ۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ جمعرات کے دن ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے؟ یہی ٹائم ہے، 3:30 بجے؟ کتنے بجے؟
3 से 4। 3 से 4। चलिए जज़ाकल्लाह। सिस्टर इरम, आप पढ़ें। मुस्लिमातुन वाहिद है, इसकी आप तस्निया बनाएं। ये तो समझ में आ रहा है, तानीत। जी जी सिस्टर इरम, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातानी और मुस्लिमातैनी, मुमिनातुन से मुमिनातानी और मुमिनातैनी। ये तो इजी ही है, आप खुद भी कर लेंगे। असल ये समझने का था कि हमने 3 अलामात पढ़ी थी मुन्नस की। कौन कौन सी बताएं? मुन्नस की कौन सी 3 अलामात है? एक तो ये गोलता है, दूसरी अलामत अलिफ मकसूरा और याय मकसूरा। अलिफ मकसूरा अलिफ और याय ममदूदा। अलिफ जी, ममदूदा और याय मकसूरा। अलिफ ममदूदा और उसको याय भी क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा और अलिफ अलिफ मकसूरा, मकसूरा। दोनों का नाम अलिफ से ही शुरू हो रहा है। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। तो अलिफ ममदूदा में ये होगा कि ये जायद अलिफ होता है जिसके बाद हमजा हो। अलिफ ममदूदा को अगर हम डिफाइन करें तो ये जायद अलिफ होता है जिसके बाद हमजा होता है। जैसे रफ़ा उन, रफूगर, हमरा उन, सुर्ख रंग और किसा उन चादर। अब इन तीनों के आखिर में एक अलिफ हमें नजर आ रहा है और एक हमजा नजर आ रहा है। तो पहला कायदा इसका ये है कि अगर तो हमजा असली हो तो वो बरकरार रहता है। इसकी मिसाल कौन सी दी गई थी हमजा असली की? ये जो रफ़ा उन है, इसका ये जो हमजा है ये अ, असली है। तो अगर हमजा असली होगा वो बरकरार रहेगा। इसकी तस्निया कैसे बनेगी? बरकरार रहने से मुराद ये है कि तस्निया बनाते हुए हम वो हमजा भी लिखेंगे या बोलेंगे। रफ़ा उनसे रफ़ा आनी और रफ़ा आईनी। ये देखें, ये यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है ना? रफ़ा आनी और रफ़ा आईनी, इसको बरकरार रखने से ये मुराद है। ये समझ आया आपको पहला कायदा? अगर तो वो हमजा असली होगा, हमजा असली होने से क्या मुराद है कि वो उसके रूट में भी आएगा। अगर वो उसके रूट में आएगा तो इसका मतलब है कि वो असली है। तो अगर मैं आपको इसका रूट बताऊं रफ़ा उनका, तो वो है रा फा और हमजा। इसके रूट में चूंकि हमजा आ रहा है तो ये असली है, तो तस्निया बनाते हुए ये बाकी रहेगा। रफ़ा आनी और रफ़ा आईनी, ये दोनों इसके बन जाएंगे। जहां से आपको समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब इसका दूसरा कायदा ये है कि हमजा तानीस के लिए हो तो वाव में बदल जाता है। अब इन मिसालों में से कौन सा हमजा था जो तानीस के लिए था? ये हमरा उन। हमरा उन वाली जो मिसाल है, इसमें ये जो हमजा है ये तानीस का है। मुजक्कर अहमरू, और उसकी जो मुन्नस हमने बनाई थी वो हमरा बनाई थी। तो ये जो है ये वाला हमजा मुन्नस के लिए है। तो इसका कायदा ये है कि ये वाव से बदल जाता है तस्निया बनाते हुए। हमरा उनसे क्या बन जाएगा? हमरा उनसे क्या बन जाएगा तस्निया? अब हमने हमजा हमरावानी। की, हाँ जी, अब हमने हमजा की बजाय वाव लिखना है। अच्छा, हमरा वानी एक और मिनट हमरा सिस्टर वहीनी। हीरा, ये जी, जो है कि तानीस के लिए हो, तानीस का मतलब क्या आएगा यहाँ पे? मतलब तानीस मोनस के दूसरे लिए हो, मोनस के लिए हो। आपको ओ, याद होगा कि हमने एक लेक्चर में मुजक्कर से मोनस बनाने का तरीका पढ़ा था और उसमें रंगों को हमने तब्दील किया था मुजक्कर से जी। मोनस में। जैसे अहमर सुरख रंग मुजक्कर है और हमरा जो है मोनस है। तो यहाँ ठीक पे है। ये हमरा रंग जो है तानीस के लिए है, यानी मोनस के लिए है। तो अच्छा। इस तरह जितने भी रंग हैं उनकी जब हम तस्निया बनाएंगे तो हमने वाव दरमियान में हमजा की जगह हम लिखेंगे हमरावानी और हमरावैनी। अब ठीक। ये जो तीसरी मिसाल है किसा उन, इसके लिए कायदा क्या था? ना असली हो और ना ही तानीस के लिए हो तो बरकरार रखना या वाव से बदलना दोनों जायज है। इसकी बजाय अगर आप ये जुमला लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अगर वो असली हर्फ से रिप्लेस्ड हो। जैसे ये जो अम, है ना किसा उन, ये असल में पहले वाव था यहाँ पे, काफ सीन वाव, ये हमजा वाव से रिप्लेस्ड होके आया है।
تو اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ حمزہ واو سے ریپلیسڈ ہو کے آئے تو تسنیہ بناتے ہوئے حمزہ بھی لگا سکتے ہیں اور واو بھی لگا سکتے ہیں. یعنی یہ دونوں طرح سے بن سکتا ہے اس کی تسنیہ، کسا آنی اور کسا آئینی، اور کسا وانی اور کسا وینی، دونوں طرح سے یہ بن سکتی ہے. یہ میں آج آپ کے لیے ایک عربک ڈکشنری بھی لے کر آئی ہوں، المعانی.com. یہ بہت زبردست ڈکشنری ہے. اس میں عربک ٹو عربک بھی ہم ورڈز دیکھ سکتے ہیں اور عربک ٹو اردو بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے کسی ورڈ کا آپ نے روٹ دیکھنا ہے تو میں یہی یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کساؤن. یہ آپ اپنے موبائل پہ بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں. کساؤن، کاف، سین الف سا اور حمزہ، یہ ہے. یہ اس میں اس ورڈ سے جتنے بھی اسماء ہیں یا فعال ہیں وہ سارے آ جائیں گے. اس کی بدلتی ہوئی صورتیں، اس کا جو جمع ہے وہ کسوات بھی بنتی ہے، اور اس سے آنے والے جو فعل ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اور آخر میں جو ہے اس کا روٹ لکھا ہوا ہوگا، یہ دیکھیں اس لائن میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو جزر ہے، یعنی اس کا جو روٹ ہے وہ ہے کاف سین اور واؤ. یہ اصل میں کسا ان جو ہے وہ کاف سین واؤ تھا، تو اس نے جو نئی شکل بنائی وہ کسا ان کی بنائی، یہ واؤ حمزہ سے ریپلیسڈ ہو گیا. تو ایسے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں اس میں ہم نے پہلے ایک اور بھی اس طرح کا ورڈ پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بتائیں کون سا ہے. جی آپ میں سے بتائیں کون سا ورڈ تھا جس میں واؤ حمزہ سے ریپلیسڈ ہو گیا تھا. سر نے اگزامپل دی تھی اس کی. آسمان. آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ سما. سماعن. تو سماعن کا بھی جو روٹ ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے. میں یہاں پہ لکھتی ہوں سماعن، یہ آ گیا. سماعن آسمان کو کہا جاتا ہے. تو اس میں بھی یہ دیکھیں یہ بالکل کساؤن کی طرح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو روٹ ہے وہ سین میم واو ہے. یہ اصل میں سین میم واو تھا، اور اس نے جو نئی شکل بنائی وہ سماعن بنائی. اور آپ کے ذہن میں اب یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس نے کیوں نئی شکل بنائی، اس کو کیوں بنانے کی ضرورت پڑی. تو یہ جو روٹ ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا. کچھ حروف جو ہیں وہ حروف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ علت والے ہوتے ہیں. تو 3 حروف ہیں جن میں علت پائی جاتی ہے، آپ نوٹ کر لیں. وہ ہوتے ہیں الف، واو اور یا. جس روٹ کے اندر یہ 3 آ جائیں گے نا تو اس پہ پھر وہ اپنی اصل شکل سے کچھ تبدیل کر لیتا ہے. استعمالی شکل اس کی اور ہوتی ہے، استعمالی شکل جو ہے اس کی اور بن جاتی ہے. جیسے اس کی اب سماعن ہے، تو جس بھی روٹ میں الف، واو یا آ جائے گا تو وہ اپنی شکل تبدیل کر لے گا. ہم اس کی قاعدے کے مطابق کوئی اور شکل ہی استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو علت کہا جاتا ہے. علت عربی میں کہتے ہیں بیماری کو. جیسے بیماری جو ہے ایک صحیح سالم انسان کو اس کے اندر عیب ڈال دیتی ہے، اسی طرح یہ جو حروف علت ہیں یہ بھی کچھ ورڈز کے اندر عیب ڈال دیتے ہیں کہ ان کی جو اصل صورت ہے وہ بگڑ کے یا چینج ہو کے کچھ اور بن جاتی ہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں سسٹر یاسمین؟ جی نہیں، سوری. تو یہ سماعن بھی اسی طرح کا ورڈ ہے. اسی طرح ایک ورڈ اور بھی ہے دعاؤن، عربی میں لکھا جاتا ہے اور اس کے آخر میں بھی حمزہ آتا ہے. یہ بھی میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں، اس کا بھی روٹ یہی ہے. دعاؤن. تو یہ روٹ بہت اہمیت کے حامل ہے. اگر ہمیں کسی ورڈ کا روٹ پتہ چل جائے نا تو ہم اس کے اور کئی صیغے بنا سکتے ہیں، اس کی کئی شکلیں بنا سکتے ہیں. دال، عین اور واو، دعاؤن. تو یہ بھی دیکھیں اسی طرح سے ہے، جس طرح کی سا تھا، جس طرح سے سما تھا، اسی طرح سے دعا ہے. تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں جو اس پیٹرن پہ آئیں گے کہ ان میں پہلے واو تھا اور پھر وہ حمزہ سے تبدیل ہو گیا، تو اس میں تسنیہ بناتے ہوئے 2 شکلیں بنیں گی. حمزہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی تبدیل شدہ شکل میں حمزہ ہمیں نظر آ رہا ہے،
اور جو اس کا روٹ ہے اس میں واو تھا تو واو بھی ہم لگا سکتے ہیں. تو سما سے اگر ہم کریں تو سما آنی، سما آئینی اور سماوینی، سماوانی اور سماوینی. اسی طرح سے یہ کسا ہے اور اسی طرح سے دعا ہے. دعا کا بنائیں آپ میں سے کوئی، اس سے مجھے کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یہ یا نہیں سمجھ میں آیا. دعا سے بنائیں تسنیہ کا صیغہ. دعا جی آنی، سسٹر کیسی ہیں؟ ہاں جی. دعا آنی، دعا آئینی، دعا دعا وینی، دعا آنی حمزہ کے ساتھ اور دعا وینی واو کے ساتھ. دعا آنی، دعا آئینی، دعا ہاں وانی، دعا وائنی. جی شاباش. پہلے یہ حمزہ کے ساتھ دونوں بنا لیں، دعا آنی اور دعا وانی واو کے ساتھ، اور پھر اس کی جو دوسری تسنیہ ہے یا نون کے ساتھ، دعا آئینی اور دعا وینی. جی سسٹر مہک انشا آپ بنائیں. دعا سما ان آنی، سے. جی سوری اس کا سما ان سے. سما آنی، سماوانی، سما شاباش، آئینی، سماوینی. بارک اللہ فیک. جی سسٹر صوبیہ آپ دعا سے بنائیں. دعا آنی، دعا عینی، دعا جی وانی، دعا وینی. جی شاباش. جی سسٹر مریم واحد آپ بنائیں سما ان سے. جی میں نے ابھی سلام پھیرا ہے نماز سے. سما ان سے. ٹھیک ہے. سما ان سے. سما سما ان واحد، سما ہاں جی. آنی ہاں جی. اور سما عینی. ہاں جی. اور اس میں حمزہ چینج ہوگا نا؟ سما جی اور واو واو کے آنی، ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تسنیہ، حمزہ سما کے ساتھ بھی بنا. جی سما آنی، سما وینی. جی دیکھیں سما آنی اور سما آئینی اور سما وانی اور سما وینی. جی اچھا، وہ میں سن رہی تھی انہوں نے کہا تھا وہ کون سا حرف تھا جس میں حمزہ چینج نہیں ہوا، اس کی جگہ اور حمزہ آ گیا تھا؟ اگر وہ حمزہ اصلی ہو تو، جیسے یہ رفا ان ہے. ٹھیک، ہاں ہاں رفا اس میں تھا. اس کا حمزہ اس کے روٹ میں بھی آتا ہے نا، تو یہ اصلی ہے رافا. ہوں اور تو جتنے جی بھی ورڈز پہ ہوں گے تسنیہ بناتے ہوئے وہ حمزہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہو آپ گیا. سمجھ میں آ کے یہاں تک. اب اس کے بعد ہے الف مکسورہ والے اسما. الف مکسورہ وہ ہوتا ہے جس میں آخر میں ایک یا ہوتی ہے اور اس پہ کھڑی زبر ہوتی ہے، جیسے کبرا ہے، مصطفیٰ ہے اور آسا ہے، یا فتح ہے، نوجوان. اس میں دو قاعدے تھے. یہ پہلا یہ تھا کہ لفظ میں تیسری جگہ پر الف ہو، اور اگر یہ تو دوسرا قاعدہ ہے نا، اس کا پہلا کہاں پہ ہے؟ اچھا چلیں اسی کو دیکھتے ہیں کہ اگر الف جو ہے وہ تیسری جگہ پہ ہو اور اگر وہ واو سے بدل کر آیا ہو تو واپس واو میں ہی بدلتے ہیں، اور اگر یا سے بدل کر آیا ہو تو واپس یا میں ہی بدل دیتے ہیں. اس کی مثالیں یہاں پہ نہیں میں لا سکی. میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ جیسے یہاں پہ اسا دیا گیا تھا، اسا، یہ والا. تین مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں، اسی پہ ہی ہم اپلائی کرتے ہیں. اسا دیا گیا ہے تو اسا میں یہ جو الف ہے یہ واو سے تبدیل ہو کر آیا، یعنی اس کا جو روٹ تھا وہ عین صاد اور واو تھا. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر تیسرے نمبر پہ الف آ رہا ہے اور وہ واو سے بدل کر آیا ہو تو واو سے ہی دوبارہ تسنیہ میں بدل دیں گے. تو اس کی پھر تسنیہ کیا بنی؟ آسا کی بنائیں. بس وانی. آسا، آساوانی. وینی، وانی. ہاں جی، آساوانی اور آساوینی. آپ اپنے نوٹس کھول لیجئے، وہاں سے دیکھیے
پھر ایک مثال ہے فتح، اس کا جو روٹ ہے وہ فا تا اور یا ہے، تو اگر یا سے ہو اس کے اندر تو واپس یا میں ہی اس کو بدل دیتے ہیں. تو یہ پھر کیا بنے فتح گی، اس کی تسنیہ کیا بنے گی؟ فتح یعنی فتح یعنی یعنی. فتح یہی نہیں. فتح یعنی اسی سے ہدا ہے، ہدا ورڈ جو ہے نا، اس کی بھی جب ہم تسنیہ بناتے ہیں تو ایسے ہی بناتے ہیں، ہدا یعنی اور ہدا یہی نہیں. نہیں. اور پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے لا الہ الا اللہ ایک مثال اس کی یہ دی گئی ہے کہ جیسے یہ کبرا ہے تو اس کی تسنیہ بنے گی کبرا یعنی، اور مصطفیٰ یعنی. ان دونوں کی ٹھیک ہے، آپ کو یہ کلیئر ہے یہاں تک؟ آپ اس کی مزید بھی پریکٹس کیجئے گا. میم اس کی یعنی اور یعنی بھی ہوگی، اس کبرا کی بھی یعنی اور یعنی اور کبرا یعنی ہوگی. ہاں جی، مصطفیٰ یعنی اور مصطفیٰ یعنی، کبرا یعنی کبرا یعنی. اور ایک آپ نے جو آپ کی بک میں یہ دی گئی تھی نا حدیث، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے ورڈز تسنیہ والے تھے. کلمتانی خفیفتانی، اور یہ سکیلتانی اور حبیبتانی، یہ تسنیہ کے ہیں. لسان اور میزان جو ہیں یہ تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ لسان زبان کو کہتے ہیں اور میزان جو ہے وہ وزن سے ہے. اسی طرح رحمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اسی طرح سبحان بھی اس میں تسنیہ نہیں ہے. سمجھنے والوں کا نہ ہے، بالکل سبمٹ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہے یہاں پہ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کلیئر ہے میں چلیں، الحمدللہ. بارک اللہ فیک. آپ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ جلد سے جلد گروپ میں بھیج دیجیے گا، اور پوری کوشش کیا کریں کہ ہوم ورک کو مس نہ کیا کریں. ہوم ورک ایک پریکٹس ہوتی ہے اور اس سے جو ہے نا بہت بہتری آتی ہے، جی تو اس لیے بالکل. ساتھ ساتھ ہی رہیں. حیاکم اللہ، تقبل اللہ جہودکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ